بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات ثانی کا سبق نمبر 22 میں ہے باب الایمان والنذور۔ یہ باب قسم کے متعلق اور نذر و منت کے متعلق۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یمین کی جمع ہے۔ یمین کسے کہتے ہیں؟ قسم کو کہتے ہیں۔ قسم کے متعلق ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا، یہاں پر نظر کا بیان بھی کیا، نظر بھی کیا ہے، کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کرنا ہوتا ہے نا، اور اس کا جو کفارہ وغیرہ ہے وہ قسم کی طرح، اس لیے یہاں دونوں کو ذکر کیا۔ نظر ہم عبادات کی کرتے ہیں نا، پھر وہ نظر بدنی بھی ہو سکتی ہے، مالی وغیرہ، اور اسی چیز کی نظر درست ہوگی نا کہ جس کی جنس کی کوئی چیز واجب ہو، جیسے اپنے پر نماز وغیرہ نظر کر لے یا روزہ وغیرہ۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر سے فرماتے ہیں قول اکثر ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف، اگر کہیں آپ علیہ السلام قسم کہتے نا، یہ کہتے لا و مقلب القلوب، قسم ہو دل بدلنے والے کی، دلوں کے بدلنے والی کی قسم۔ لا جو ہے کیا ہے؟ نفی کلام سابق کے لیے نہیں، زائد بھی ہیں، جیسے اکثر جگہ پر لا زائد آتا ہے کہ لا یعنی شمار میں نہ لاؤ، بیچ میں نہ لو، ویسے کہ دے وہ مقلب القلوب، دلوں کے بدلنے والی کی قسم۔ رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمائے ہیں ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے منع فرمایا ہے کہ تم کیا کرو؟ باپ دادا کے نام قسم کھاؤ، اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلقاً غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا جائز نہیں، باپ کوئی بھی ہو چاہے۔ من کان حالفا، اگر کسی نے قسم کھانی ہونا، فلیحلف باللہ، اللہ اور اس کے نام وغیرہ کی قسم کھائے، ولیصمت، اور نہ خاموش رہے، بت وغیرہ کے نام یا کسی بھی طرح کی قسم کھانا جائز نہیں۔ متفق علیہ۔ وعن عبد الرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال، سمرہ سے روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحلفوا بالطواغی، بتوں کے نام قسم مت کھاؤ، ولا بآبائکم، اور باپ دادا کے نام، جیسے لوگ کہتے تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی سر کی قسم وغیرہ، یہ کیا ہے؟ فضول کام ہے، ناجائز ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف، اگر کوئی قسم کہے، فقال فی حلفہ، اور قسم میں الفاظ کی تھی کہ باللات والمنات وغیرہ والعزا، فلیقل، تو ایسا شخص کیا کر دے لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ اس نے بہت غلط کام کیا کہ اپنی زبان کو کیا کر دیا؟ اسی چیزوں سے گندہ کر دیا، تدارک کرے، کیونکہ ممکن یہ جو یہاں پر الفاظ کہہ رہے ہیں ظاہراً تو کفری لگ رہے نا، تو تعظیم کے لیے تجدید ایمان کرے گا کہ ماقبل میں کیا تھا مومن، تب کیا کرے؟ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ ومن قال لصاحب، اگر کوئی کسی صاحب سے کہتے ساتھی سے کہ تعالی جو قامر کاف سے میں جو اکیلتا ہوں، پہلے تصدق، اس گناہ سے تدارک کے لیے، تلافی کے لیے کیا کرے؟ وہ صدقہ کرے۔ متفق علیہ، کیونکہ جوئے میں کمانا ہوتا ہے، قمار میں دوسروں کو لوٹنا ہوتا ہے، اور صدقے میں دوسروں کو دینا ہوتا ہے، ہمدردی کرنی ہوتی ہے۔ وعن ثابت بن الضحاک قول، ثابت سے روایت کرتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حلف علی ملت غیر الاسلام کاذبا، اگر کوئی شخص کسی مذہب کے نام قسم کا، یہ مثلا کہہ دی کہ اگر ایسا کیا یا نہیں کیا تو وہ یہودی نصرانی ہوگا یا مجوس ہوگا وغیرہ، اسلام سے بری ہوگا، جھوٹی قسمیں سکھائے، فہو کما قال، تو یہ شخص اسی طرح سمجھا جائے گا جس طرح کی اس نے کیا کی ہے قسم کا، یعنی کافر بن جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ صرف قسم کھانے سے ایسا بن جائے گا یا حنس کے بعد ایسا ہوگا؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جیسے اس نے قسم کھائی ماضی کے کام پر نہ، تو مجرد قسم سے کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اگر مستقبل پر کر رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں استغفر اللہ ایسا ہو جاؤں گا، تو پھر حنس کے بعد ہوگا۔
تو علماء حضرات کہتے ہیں کس طرح کی کہنا یہ بھی کیا ہے قسم اس میں کفارہ واجب ہوتے جب آدمی خانس ہو جائے، یہی ہمارے احناف حضرات کا مذہب ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ تحریم الحلال کرے تحلیل الحلال کرے نا، کسی چیز کو حرام کر دے حلال یا حلال کر دے حرام کو، تو ہمارے نزدیک کو قسم بن جاتا ہے۔ یہی جمہور غیر علماء کا مذہب ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَظْرٌ فِي مَا لَا يَمْلِكُ، اور انسان پر نظر نہیں ہے ان چیزوں میں جو اس کی ملکیت نہ ہو، پر اجنبی وغیرہ چیزوں پر قسم یا نظر نہیں کر سکتی کوئی۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، اگر کوئی شخص دنیا میں خود کو قتل کر دے کسی بھی چیز کے ذریعے، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر لعنت کرے، اس کو کیا کرے برا بھلا کہہ دے، فَهُوَ كَقَتْلِ، اس کے مارنے کی طرح ہے، یعنی گناہ ہے۔ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ، جو آدمی کسی مسلمان پر کفر کی تہمت لگائے، فَهُوَ كَقَتْلِهِ، اس کی کیا ہے قتل کی طرح ہے۔ وَمَنِ ادَّعَ دَعْوَى كَاذِبًا، اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے مال وغیرہ بڑھائے، لم يزدہ اللہ الا قلہ، اللہ اس کو کیا کر دے گا کم کر دے گا، برکت اس سے اٹھائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول، ابو موسیٰ سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انی واللہ انشاءاللہ لا احلف علی یمین، کہ میں تو پہلے قسم نہیں کھاتا، اگر کھاتا ہوں یا کوئی قسم میں نے کھائی مثلا فارا غیرہا خیرا منہا، مثلا میں نے ایک کام کے متعلق قسم کہی کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں لگے کہ چلو یہ تو کرنا بہتر ہے، یا مثلا ایک کام کرنے کا کہا ہو اس سے دوسری چیز بہتر ہو دوسرا کام، تو پھر میں دوسرا والا کام کرتا ہوں جو بہتر ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور قسم کے لیے کفارہ دیتا ہوں کہ فارا غیرہ خیر منہا الا کفرت عن یمینی، قسم کا کفارہ دیتا ہوں، اتیت الذی و خیر، جو بہتر ہے وہی کر دیتا ہوں۔ متفق علیہ۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ جو کفارہ قسم سے پہلے دے گا یا حنس کے بعد دے گا، تو اس میں علماء حضرات کے اختلاف ہے کہ کفارہ حنس کے بعد ہوتا ہے یا پہلے۔ شافعی حضرات کے نزدیک حنس سے پہلے بھی کفارہ دے سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ کفرت عن یمین واتیت الذی هو خیر۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک خانس ہونا ضروری ہے، حنس سے پہلے کفارہ نہیں دے سکتے، اس کا مطلب اس سے نہیں بنتا کہ اس سے آپ حنس سے پہلے دے سکتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ قول، عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارہ، بذات خود امیر ہونے کا کیا نہ کرو، کسی کو درخواست نہ دو، مطالبہ نہ کرو، اس کے لیے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، فإنک نُدیتها عن مسألۃ، اگر مانگتی ہوئی آپ کو یہ عہدہ سونپ دیا جائے، وکلت الیہا، آپ اسی کو سپرد کی جاؤ گے، اللہ کی جو مدد آپ سے اٹھ جائے گی۔ وَنُتِیتَهَا عَنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ، اگر ذمہ داری کے طور پر آپ کو سپرد کیا گیا، آپ سے بہتر کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا، مثلاً آپ کو دیا گیا، وَعِنْتَ عَلَيْهَا، من جانب اللہ آپ کی مدد ہوگی۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، اگر اپنی کوئی قسم کا یوں مثلاً فرائت غیر خیر منہا، دوسرا والا کام اس سے اچھا لگے، اس پر ڈٹا رہنا صحیح نہ ہو، فَكَفِرْ عَنْ يَمِينِكَ، قسم کے لیے کفارہ دو، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک بعد الحنس سے، وَآتِ الَّذِي هُوَ خیر، جو بہتری وہی کرنا، پھر روایت فَآتِ الَّذِي هُوَ خیر وَكَفِرْ عَنْ يَمِينِكَ، قسم کا کفارہ دو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین، جو شخص کسی چیز پر قسم کہے، فرا خیر منها فلیکفر عن یمینہ، قسم کا کفارہ دے، ولیفعل، وہ کام کر دے، رواہ مسلم۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، خدا کی قسم، لَأَيَّلِجَ، لَجَّ یلج من اصرار کرنا، لجاجت کرنا، کہ تم میں سے کوئی اصرار کرے، لجاجت کرے کسی بات پر، احدکم بیمینی فی اہلہ، گھر والوں کے متعلق ہو، آسم لہ عند اللہ، اس کے لیے زیادہ گناہ کی بات ہے اس سے کہ من ایعد کفارتہ التی افترضہ اللہ علیہ، اس کفارہ دینے سے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی کفارہ دے دینا
کیوں لجاجت کرے، کیوں جمع رہے، جمع نہ رہے اسی بات پر، بلکہ اس کو ختم کر دے، اس کی جگہ کیا کر دے، کفارہ دے دے، تاکہ قسم والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، آپ کی قسم وہی معتبر ہوگی جو آپ کا کیا ہے، مصاحب ہے، آپ کا جو کیا ہے حلیف ہے، یا آپ کا جو کیا ہے خصم ہے، مد مقابل ہے، اس کی نیت کے مطابق آپ کی قسم ہوگی جس پر وہ آپ کی تصدیق کرے۔ مثلا اگر ایک شخص کا حق بن رہے نا، اس سے قسم مانگ رہے کہ مثلا تم نے کہا کہ مجھ پر تمہارے 1000 روپے نہیں ہیں، مانا یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر وہ توڑی کہہ رہے، وہ تو مطلقاً کہہ رہے کہ آپ کے اوپر میرے 1000 روپے بن رہے، کہہ رہے کہ نہیں ہے، تو نہیں ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ جیب میں میرے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر آپ غلط مطلب لے لے، غلط طرز اختیار کر کے اپنی اوپر سے قسم پھیرنا چاہے کہ کہیں میرے اوپر قسم نہ آئے، تو اس طرح پھیرنے سے قسم نہیں پھرتی، بلکہ قسم تو ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ جو سامنے والا ہے وہ تو آپ کو قسم دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ الفاظ میں توڑ موڑ کر کے یا ظاہری معنی سے صرف کر کے، ظاہر معنی سے پھیر کے خود کو بچانا چاہے، تو اس طرح سے کوئی بچ نہیں سکتا، قسم ہو جائے گی، چاہے وہ کسی بھی طرح کے الفاظ میں ہیر پھیر کرے۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین علی نیت المستحلف، قسم تو قسم دینے والے کی نیت کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی قسم کھانے اور اس کو کہتے حالف، ایک جو آپ سے قسم لے رہے کہ کھاؤ قسم میرے لیے، تمہارے اوپر میرا حق ہے، تم نہیں مان رہے، کھاؤ کہ نہیں ہے، اس کو کہتے مستحلف۔ وہ آپ کے الفاظ کو اتنا نہیں کیا کر رہا، چھیڑ رہا، بس وہ تو کہہ رہا قسم کھاؤ۔ اگر آپ اس میں کیا کر دے، ہیرا پھیری کر دے کہ نہیں اس طرح سے میں بچ جاؤں گا، بچ کہاں سکتا ہے کوئی، وہ تو ہو ہی جائے گی، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے، آپ کو قسم دینی ہے، اسی کے مطابق قسم ہوگی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی انزلت هذه الآية، جب یہ اتری نا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ لغو قسم میں اللہ تمہاری دروگیر نہیں کرتے۔ فی قول الرجل، لغو قسم ہوتے جیسے آدمی کہتے کہ لا واللہ، لا والا و بلا واللہ، سے عام الفاظ میں کہتے اگرچہ بہتر نہیں ہے اس طرح کے کہنے سے بھی بچنا چاہیے۔ رواہ البخاری فی شرح سنن لفظ المسبح وقال رفع بعض عن عائشہ، اس کو کیا کہتے ہیں، یمین لغو کہتے ہیں۔ یمین لغو یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے پر آدمی قسم کھائے اور اپنے گمان میں وہ خود کو سچا سمجھ رہو، نفس الامر وہ کام اسی طرح نہ ہو، خلاف گمان ہو، تو اپنے زعم میں سچا ہے نا، اس لیے کیا ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ اور جو یمین غموس ہے اس میں تو قصداً ایسا کرتے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ الفصل الثانی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تخلفوا آبائکم ولا بامہاتکم، قسم نہ کہو ماں باپ دادا کی، ولا بالانداد، نہ بتوں کے نام نہاد شرکا کی، ولا تخلفوا باللہ، اور اللہ پر بھی قسم نہ کہ لو انتم صادقون، اگر سچے ہو، حق وغیرہ کی بات ہو، حق نکالنے کے لیے ہو یا بمجبوری قسم کھانا ہونا، تو اس وقت صحیح ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ کی اتنی بڑی عظمت کو پس پش ڈال کر کیا کیا، کچھ اور کام کیا، کسی اور کے لیے تعظیم ظاہر کر دی۔ یہ زجر مبالغی کے لیے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بالامانۃ فلیس منا، جو امانت کی قسم کھائے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ امانت کی قسم کھانے اہل کتاب کی عادت تھی نا، ان کے دیدانے سے، ان کی شیوی اور طرز و عادت سے دور رہنا چاہیے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمانے کہ من قال، اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ انی بری من الاسلام، کہ میں نے اگر ایسا کام کیا تو میں اسلام سے بری ہوں، بیزار ہوں، فإن کان کاذبا، اگر اس میں جھوٹا نکلے، فہو کما قال، اسی طرح اس کے لیے ہوگا، منع بری سمجھا جائے گا۔ یہ تحدید کے لیے ہے، مبالغہ زجر و تشدید کے لیے ہے۔ وإن کان صادقا، اگر سچا ہو تو پھر بھی اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ فلیرجع الی الاسلام سالما، پھر بھی تو صحیح سالم اسلام کی طرف ٹھیک ٹھاک واپس نہیں لوٹ سکتا،
کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ ہی جائے گا اس کے اسلام پر۔ رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ۔ یعنی اس طرح کے کام میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ چلو اگر زخمی نہ ہونا، کچھ نہ کچھ تو مخدوش ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہو جائے گا، درد تو لگ جائے گا اس کو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتهد فی الیمین، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم میں مبالغہ پیدا کرنا چاہتے تھے، قال اس طرح لا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس طرح زیادہ کر دیتے کچھ الفاظ۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کانت یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف، کبھی کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے یہ کہتے لا واستغفر اللہ، نہیں اللہ کی معافی اس ذات کی قسم، مثلا رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ اس طرح کے الفاظ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اگر امر اس کے خلاف ہونا تو میں استغفار کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین، اگر کوئی آدمی قسم کھاتی ہوئی فقال متصلا کہ دیکھی انشاءاللہ، فلا حنس علیہ، ہمارے اکثر علماء حضرات کے نزدیک پھر اس پر حنس نہیں ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ بیان تغییر متصلا متبرک، اگر متصلا ایسا کہہ دینا کہ انشاءاللہ قسم نہیں ہوگی۔ رواہ الترمذی ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی وذکر الترمذی من جماعۃ وقفوها علی ابن عمر۔ الفصل الثالث عن ابی الاحوص عوف بن مالک عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ، اس سے کہتے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ رأیت ابن عم لیاتیہ یسألہ فلا یأتینی، ذرا مجھے بتائیں میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں، اس کو جب اس کے پاس آ کے میں کچھ مانگتا ہوں نہیں دیتا، ولا یصلنی، مجھے میرے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھتی، ثم احتاج الیہ، جب کبھی محتاج ہو جاتی فیتینی، میرے پاس آتا ہے، فیصلنی مانگتا ہے، وقد حلفت، میں نے بھی قسم کا یہ کہ اللہ ہوتی ہے، میں بھی نہیں دوں گا کیونکہ آپ نہیں دے رہے، ولا صلہ، میں بھی رشتہ داری نہیں جوڑی رکھوں گا۔ فامرنی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، ان آتی الذی هو خیر، جو بہتر طریقہ ہے وہی کرو، رشتہ جاری رکھو، بدلے کے طور پر رشتے کو جاری نہ رکھو، کیونکہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دیتی ہوئے رشتہ داری جوڑے رکھنے تو کمال کی بات نہیں ہے، جو کاٹ دے اس سے جوڑے رکھو۔ وکفر یا وَأُكَفِّرْ عَنْ یمینی، کہ میں کفار دوں اپنی قسم کا۔ اس سے حنفیہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ کفارہ حنس کے بعد ہے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ وفی روایت قال قلت یا رسول اللہ یأتینی ابن عمی فاخلف اللہوتی ولا صلہ قال کفر عن یمینک۔ آگے باب فی النذور، یہ باب نظر کے متعلق ہے، نظر وغیرہ کیا کرنا، ماننا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ وابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنظروا، نظر مت مانگو، مت لگاؤ، مت مانو، فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، کہ نظر تقدیر میں سے کسی چیز کو آپ سے نہیں ہٹاتی۔ نظر آپ نے بس مان لینا تو اس کا یہ معنی تو نہیں نا کہ تقدیر میں کچھ تبدیلی آ جائے گی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے نا کہ آپ نظر مان رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا، تو یہ تو آپ بخل کر رہے ہیں نا۔ دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ میرے لیے کام آسان کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ اللہ سے بدلہ رکھتی ہوئی آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا یہ کام بنا ہو گیا اللہ نا، پھر میں یہ دوں گا، وہ صدقہ کروں گا، یہ صدقہ کروں گا، گویا کہ آپ شرط لگا رہے، بدلے چاہ رہے ہیں، بخیلے، ویسے میں صدقہ نہیں دے رہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ بخل سے روکنا ہے۔ کیسے لوگ کیا کرتے، صدقہ وغیرہ نہیں دیتے، مال نہیں دیتے، جب ان کی نظر پوری ہو جاتی ہے، جو اس نے کچھ مانگا ہونا وہ پوری ہو جائے، تب کیا کر دیتے ہیں؟ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اس سے تو بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نذر ان يطيع اللہ فليطعه، اگر کسی نے نظر مان لی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، کر لینا، اس کے بغیر بھی کر لے۔ اور یہ جو کہہ رہے نا کہ میں نمازی پڑھوں گی، تو پڑھتا رہے، بغیر نظر کی بھی پڑھنا ہے۔ اور نظر جو ہے طاعات کی کرنی چاہیے نا،
معصیت کی نظر صحیح نہیں. ومن نظر یعصی اگر کوئی نافرمانی کی نظر کرے فلا یعصیہ نافرمانی نہ کرے. کفارہ تو اس پر نہیں ہے اگر اس کو پوری نہ کر دینا، لیکن اس طرح کی کیا کرے نظر نہ کرے گناہ وغیرہ کی نظر. مثلا یہ کر دے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا وغیرہ، یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، گناہ کی نظر نہ کرے، درست نہیں. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وفاء لنظر فی معصیہ، گناہ میں جو نظر کی ہو نہ وہ پوری نہیں کی جائے گی. ولا فی ما لا یملک العبد، اور فرعی چیزوں میں اگر نظر کی ہو کہ مثلا میرا فلاں کام ہوتی ہے گائے ذبح کرو گی، گائے تمہاری نہیں ہے تو الگ کسی اور کی گائے ہے، اجنبی ہے، غیر مملوک ہے، خریدنا ہوگا. رواہ مسلم فی روایت لا نظر فی معصیۃ اللہ. عنقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو کیا ہے قسم کا کفارہ ہے. رواہ مسلم. یہ کفارہ جو ہے نا اس وقت ہے کہ جب نظر متعین نہ ہو، جسے مطلق کیا کر دے نظر کر دے. اگر اس نے بتایا ہو کہ مثلا میں یہ دے دوں گا وغیرہ تو پھر وہی چیز دینی ہوگی. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ابن عباس کہتے بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس اسنا میں کہ پیغمبر علیہ السلام تقریر خطبہ وغیرہ کر رہے تھے. اذ ہوا برجل قائم، اس نے ایک کھڑے شخص کو دیکھا. فسألہ، اس کے متعلق پوچھا کہ کیوں ایسے وغیرہ کھڑے ہیں. فقالوا کا ابو اسرائیل ہے یہ، نظر یقوم، اس نے نظر مانی کہ کھڑے رہے گا بیٹھے گا نہیں، ولا یقعد ولا یستظل، اور سائے میں نہیں جائے گا، ولا یتکلم، آج کے بعد کہے گا نہیں کچھ، ویسوم، بس روزی ہی رکھے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مروح، اس کو حکم دے بل یتکلم، بات چیت شروع کرے، کیونکہ صوم الکلام منسوخ ہے. ولا یستظل، سائے میں جائے، ولا یقعد، بیٹھ جائے، کھڑے کھڑے میں تو شل ہو جائے گا. ولیتم صوم، ہاں جو روزے کی نظر کی ہے تو صحیح ہے، عبادت ہے، بالکل پوری کر دے اس نظر کو. رواہ البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شخص شیخا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھو، عمر سے دیکھو، یحاد بین ابنیہ، دو بیٹوں کی سہارے چل رہا تھا. فقال، کہا کہ ما بال حادث کا کیا ہے، انہیں کیسے یہ جا رہے ہیں. قولوا، کہا کہ نظر، اس نظر مانی ہے، یمشی الی بیت اللہ، پیدل بیت اللہ جائے گا. قال، فرمین اللہ تعالی ان اللہ تعالی عن تعذیب هذا نفسه لغنی، یہ جو خود کو تکلیف دے رہے نا اذیت، اس سے اللہ تعالی مستغنی ہے. وامر یرکب، حکم دے کہ وہ سوار ہو کر جائے. متفق علیہ. فی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ قال ارکبها ایھا الشیخ، اے عمر رسیدہ محترم شخص سوار ہو جائے. فإن اللہ غنی عنک وعن نظرک، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں نا، کیوں اپنے اوپر اسے بوجھ ڈال دے آدمی. بس عبادت کرو اور اس طرح سے کرو کہ آگے اور عبادت کے لیے آپ چست رہے، ایسا نہ کہ خود کو کیا کر دے تھکا کے اور بیمار کر کے مزید عبادات نہ کر سکے. خود کو تو ایسے رکھے کہ اور عبادات کے لیے بھی آپ چست رہے. ہمارے احناف حضرات کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر نظر مانی ہونا پیدل جانے کی بیت اللہ کی طرف، تو اس پر کیا ہے جانا ضروری ہے. دو کاموں میں سے کیا کرے، ایک کرے حج یا عمرہ وغیرہ، یا اس کے لیے پھر کیا کر دے کفارہ وغیرہ دے اگر نہیں جا سکتے جس یہاں پر ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے کہتے ہیں سعد بن عبادہ استفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر کان علی امہ، کہ سعد صاحب نے پیغمبر علیہ السلام سے فتویٰ دریافت کیا، استفتاء کیا اس نظر کے متعلق جو اس کی ماں پر تھی، کہ فتوفیت قبل ان تقضیہ، پوری کرنے سے پہلے اس کی ماں وفات ہو گئی. فافتاہ، پیغمبر علیہ السلام نے فتویٰ دی کہ یقضی عنہ، بالکل اس کی طرح سے کیا کر دے آپ نظر پوری کر دے. متفق علیہ دے دے، یہ استحباباً حکم دیا تھا. پھر ساتھ سے کہ مانی جو نظر مانی تھے نا، بعض کہتے کہ مطلق نظر تھی، بعض کہتے کہ روزے کی نظر تھی، بعض کہتے عتق کی متعلق تھی، بعض کہتے صدقہ تھا. تو ہر صاحب نے کیا کر دیا مختلف احادیث استدلال کر کے وہی حکم لگایا. وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قول، کعب صاحب روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، ان من توبتی، آج کے بعد میری توبہ ہے کہ ان انخلع من مالی صدقۃ للہ ولرسولہ، پوری جو کیا ہے پورا میرا سرمایہ چھوڑ دیتا ہوں اللہ و رسول کے لیے، میری توبہ ہے بس. فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر دے، امسک بعض مالک فهو خیر لک، کچھ مال اپنے پاس باقی رکھو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ کہیں ہاتھ دراز کرنے کی نوبت نہ آئے.
قلت میں نے کہا فی مسلک اسلامی الذی بخیبر، جو خیبر والا میرا حصہ ہے بس میں اپنے لیے روک دیتا ہوں. متفق علیہ. وہذا طرف من حدیث متوال، ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. حدیث الثلاثہ کا المتخلفین والا حصہ ہے، کیا ہے قصہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل.